لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے شاید آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو، لیکن کیا یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جس کے سربراہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ذکر اس طرح کا کرنا مشروع ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شخص ہمیشہ اس طرح کا ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ تعصب نہ کریں، قرآن و سنت سے جڑ جائیں اور اسی میں ہمارے لیے نجات اور کامیابی چھپی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب پر واجب ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے، کیونکہ شریعت نے اس ذکر کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ تمام انبیاء کا علیہم السلام کا افضل ترین ذکر رہا بھی ہے۔ باقی رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو وظیفہ بنا کر ہمیشہ انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا، تو یہ شریعت میں نہیں آیا، اور بہتر یہ ہے کہ صرف وہی عمل کیا جائے جو شرعاً ثابت ہو اور اسی ذکر پر اکتفا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وباللہ التوفیق۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ کہنا، ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر اور آپ کے آخری نبی ہونے پر، یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن کیا شریعت میں کوئی ایسا ذکر موجود ہے جس میں یہ کلمے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پڑھتے رہیں اور ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا شریعت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ ثابت ہے کہ آپ کثرت سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں افضل الذکر صرف لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جوڑ کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر ہے، یہ دراصل شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور ایسا عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے جز ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا، لیکن اس کو ہم اقرار اپنے جس طریقے سے ہم دوسرے اذکار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور کہنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کریں، لیکن یہ ذکر نہیں ہے۔ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ صرف خلاصہ کلام کیا ہوا میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات مختصر سی ہے لیکن اسے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی کلمے کے بعد موت آئے اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بدعتوں سے اللہ توبہ کی توفیق بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ براہ کرم ہمارے چینل کو دیکھنے کے بعد اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے اس کاروان توحید سے، تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون